وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی استانگ گلی میں واقع اس 2 کمروں کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خاموش تھیں مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ تیری دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ تو گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کا کام ہے۔ اسے کہو خدا سے ڈرو، شکر کرو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں اب بول رہی تھی اور سکینہ غائب دماغی سے سن رہی تھی کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کہ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹی، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا۔ میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آس لیے ماں سے پوچھنے لگی، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی اماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی، تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے۔ سکینہ نے آنسو پونچھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ریدا، ریدا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جہیز کے طعنے ملتے تو کبھی کام چوری کے۔ سارا دن ساس خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مار بھی پڑتی۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، راشد آ دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے۔ مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت میں دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی۔ سکینہ نے روتے ہوئے راشد سے کہا جو ابھی ابھی دکان سے آیا تھا۔ اماں میں کیا کروں، اب تو نے ہی اس منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔
اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔ اب ریدا کی پیدائش پہ سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھیں جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے؟ زینب جو اتنی زور سے دروازہ کھولا، باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گشدار آواز گونجی، بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ سب میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کے کام ہیں۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں، تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی ابھی جا چکا تھا۔ ریدا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچیوں کو بھی مارتا۔ اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ ترجمہ: تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یہ ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطیت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ریدا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹیوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ریدا بھی بہت خوش تھیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز بھی ہو گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پہ اس نے سوچا ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دیں۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بے تاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دیں۔
امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت بھی دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا اچھا اب بس بھی کر دو، آج کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہی شرط پہ مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے پاس زیادہ خوش تھے۔ صبح ہفتے کا دن تھا جب سب بچوں کو پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کرنے۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کریں، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا، جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ ابھی سکینہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہیں دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا۔ اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتہ تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنی بیٹیوں سے ہی تو پیار تھا اسے۔ ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے سکینہ گھر سے باہر آ گئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دیں، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا، اور وہ سب صفا پہ روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھی کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہی تھی، جبکہ ریدا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہوئی، کبھی دائیں طرف جاتے تو کبھی بائیں طرف۔ پورے بس میں صرف مسافروں کی چیخیں ہی تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ ریدا کو سینے میں بھینچے کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب اور ریدا کو۔ اس کا بس چلتا تو اپنی تینوں بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پورا بس بچوں، عورتوں اور مردوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن چند سیکنڈز بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو بس ان چند لوگوں کی جو ابھی زندہ تھے، جن کی کربناک راہوں کی آواز آ رہی تھی۔ سکینہ نے آخری دفعہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا ریدا کو۔ اسے اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی، بس چند معمولی چوٹیں آئی تھیں، اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا، اپنی تین ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی تھی، جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا۔ ایان، ریحان اور ریدا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھیں۔ سکینہ کا بھائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے، جبکہ کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا، جبکہ ریدا اکیلے ہی گھر میں رہتی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے امی بلا رہی ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے عائشہ بلا رہی ہو۔
وہ سارا دن کبھی ماں کو یاد کر کے روتی تو کبھی بہنوں کو، اور راتوں کو تو وہ روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلے سو جاتی، جس کمرے میں پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ ریحان اور ایان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی۔ کسی کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہ آئی تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ردا ہی تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھیں جو اس کے رونے کی آواز پہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ اب ردا اکیلی ہو گئی تھی، صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی۔ ریدا نے روتے ہوئے بتایا، تو کیا کروں؟ اب میں رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی، لیکن نہیں، تم نے کہا میری جان چھوڑنی ہے۔ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ کمرے میں، آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمبل میں گھس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی۔ شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ بمشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھیں اور بہنوں کی طرح رہتی تھیں، اس لیے ردا بھی صرف انہی کے گھر جاتی۔ وقت گزرتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے ایف ایس سی کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا، جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور ردا جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ریحان اور ایان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب راشد نے بولنا شروع کیا، ایان بیٹا دونوں میری بات سنو، بس کر دو ہر وقت آفس آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو، تم دونوں سلامت ہوں گے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں؟ ابھی ہماری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت کچن میں ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں 2 بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ ہے میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔